عام انتخابات میں تاخیر کی خبریں ایک مرتبہ پھر اسلام آباد میں زیر گردش ہیں۔ انتخابات میں ابتدائی طور پر ایک ماہ تاخیر کی تجویز دی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاقوں میں سردی کی شدت کو جواز بنایا جا رہا ہے۔ رائے ہموار کی جا رہی ہے کہ فروری کے پہلے ہفتے میں فاٹا اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں نے برف کی چادر اوڑھ رکھی ہوگی۔ قوی امکان ہے کہ ان حلقوں کے لوگ عام انتخابات میں حصہ لینے سے محروم رہ جائیں، اس لیے عام انتخابات میں ایک ماہ کی مزید تاخیر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اس سارے معاملے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سب سے بڑی رکاوٹ نظر آ رہے ہیں۔ اگر سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے بھی لیا جائے تب بھی سپریم کورٹ انتخابات میں تاخیر کا راستہ دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال سیاسی جماعتوں کی اولین ترجیح فوری انتخابات کا انعقاد ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک سیاسی جماعتوں کی ترجیحات میں یہ شامل نہیں ہے۔ اسلام آباد میں اس قسم کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ نگران وزیر اعظم میں بھی تبدیلی لائی جا سکتی ہے، گو کہ آئینی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن اگر نگران وزیر اعظم کسی بھی وجہ سے مستعفی ہو جائے تو اپوزیشن لیڈر اور حزب اقتدار دوبارہ نئے نام الیکشن کمیشن کو بھیج سکتی ہے۔ یوں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب مرکز میں آ کر نگران وزیر اعظم بن سکتے ہیں، لیکن یہ سب مفروضوں پر مبنی باتیں ہیں۔ اسلام آباد میں سنجیدہ حلقوں میں سب باتوں کی بازگشت شدت سے سنائی دے رہی ہے، تاہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ عام انتخابات میں تاخیر پاکستان کو ایک ایسی گلی میں دھکیلتی چلی جائے گی جس میں آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہوگی۔ مسلم لیگ نون موجودہ حالات میں سب سے بڑی سیاسی سٹیک ہولڈر ہے۔ اس کی اپنی سیاسی بقا اسی میں ہے کہ بروقت عام انتخابات کروا دیے جائیں۔ عمران خان کی سزاؤں اور بیلٹ پیپر پر بلے کے نشان کو جواز بنا کر عام انتخابات میں تاخیر ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی۔ جتنی توانائی عام انتخابات میں مزید تاخیر لانے کے لیے صرف کی جائے گی، اگر اس کا 50% بھی عام انتخابات کرانے پر خرچ کر دیا جائے تو اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے نتائج بآسانی حاصل کر سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون سمیت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر عام انتخابات میں مزید تاخیر کی تجویز سامنے لائی گئی تو اس کی وجہ موسم یا عمران خان کے خلاف زیر سماعت کیسز میں سزائیں نہیں ہوگی، بلکہ پھر یہ معاملہ بہت دور تک جائے گا۔ پاکستان میں معاشی استحکام کے لیے اشد ضروری ہے کہ عام انتخابات کا فوری انعقاد کیا جائے۔ عمران نیازی کی جو باتیں دن بدن سامنے آ رہی ہیں اس میں اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ وہ کسی فتنے سے کم نہیں تھا، لہٰذا فتنے کی سرکوبی کے لیے ہر حد تک جانا چاہیے، مگر عام انتخابات میں تاخیر کی قیمت پر فتنے کی سرکوبی کوئی دانش مندی نہیں ہوگی۔ ویسے تو اکتوبر نومبر عام انتخابات کے لیے بہترین مہینے ہیں۔ سانحہ 9 مئی کے بعد پوری تحریک انصاف بلوں میں گھسی ہوئی تھی، مگر پھر آپ نے فروری میں عام انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا۔ یاد رکھیں کہ عام انتخابات جتنا آگے ہوتے جائیں گے اس کا فائدہ مسلسل تحریک انصاف کو ہوگا، کیونکہ طاقت کا ایک برہم ہوتا ہے۔ قانونی فطرت ہے کہ لمبے عرصے تک طاقت کے بلبوتے پر معاملات کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ جوں جوں انتخابات کے معاملات تاخیر کا شکار ہوں گے، تحریک انصاف کی مضبوطی بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر کوئی شے تحریک انصاف کے فتنے سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو وہ 5 سال کے لیے منتخب ہونے والی حکومت کی بہترین کارکردگی ہے۔ اگر مسلم لیگ نون اقتدار میں آتی ہے اور اسے نواز شریف کی قیادت میں 5 سال کے لیے کام کرنے دیا جاتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ نواز شریف میں یہ صلاحیت بدرجہ کم موجود ہے کہ وہ اس مصنوعی مقبولیت کے غبارے میں سے ہوا نکال سکتا ہے، وگرنہ اس وقت کوئی دوسری شے تحریک انصاف کا بندوبست نہیں کر سکتی۔ ملک منتخب نمائندے چلاتے ہیں اور براہ کرم ملک منتخب نمائندوں کے حوالے کریں اور پھر انہیں 5 سال تک بغیر کسی مداخلت کے کام کرنے دیں۔ انشاءاللہ بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔